اگر آپ انٹرنیٹ پہ انسالویبل کیسز سرچ کریں گے تو شاید دنیا کا نمبر 1 موسٹ انسالویبل کیس جو آئے گا وہ ہے ڈیاٹلوف پاس انسیڈنٹ. یہ ایک ایسا کیس ہے جو 60 سال میں بھی سالو نہیں ہو سکا. 2 فروری 1959 کو ایگور ڈیاٹلوف ایک ہائکنگ ایکسپیڈیشن جس میں 9 ہائکر شامل ہیں ان کو ایک ایسے پہاڑ لے کے جاتے ہیں جو ان کے ایکسپیرینس کے مطابق ان کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے تھا. بٹ انفارچونیٹلی 9 میں سے 9 لوگوں کا وہاں پر انتقال ہو جاتا ہے. اینڈ آئرونکلی اس پہاڑ کا نام بھی ہے دی ڈیڈ ماؤنٹین. یہ پہاڑ رشیا کی نارتھ سائڈ پر ہے جہاں ٹیمپریچرز -30 -40 -50 تک چلے جاتے ہیں اور تیز ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں. اسی طرح کا کوئی ونٹر سٹارم آیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ لوگ تھوڑے آف ٹریک ہو گئے. اینڈ دے ڈیسائیڈیڈ ٹو کیمپ آن دا ایکسپوز سائڈ آف دا ماؤنٹین, جہاں سلوپ تھا, جہاں ہوائیں چل رہی تھیں. یہ آپ کو کوئی بھی ایکسپیرینس ہائیکر بتائے گا کہ یہاں ٹینٹ لگانا بہت زیادہ خطرناک ہے. جو ان کی ڈائری میں لاسٹ انٹری بھی ملی اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ بہت تیز ہوائیں چل رہی ہیں, کہیں بھی آرام نہیں ہے اور سب سے قریب انسان ہم سے کئی 100 کلومیٹر دور ہے. یہ لاسٹ انٹری اس لیے ہے کیونکہ ان کا جو رانڈیوو پوائنٹ تھا جہاں انہوں نے ملنا تھا, جب وہ نہیں آئے اس کے کئی دن بعد ایک سرچ پارٹی لانچ ہوئی. اینڈ آن 24 فروری جب ان کو یہ ٹینٹ ملا تو وہ پھٹا ہوا تھا اور ان کا جو سارا ٹھنڈ کا سامان تھا وہ نیٹلی اسٹیکڈ تھا رائٹ نیکسٹ ٹو دا ٹینٹ. اگر تو کہانی صرف یہ ہوتی کہ ٹھنڈ کے موسم میں کچھ ہائیکرز آف ٹریک ہو گئے اور ٹھنڈ کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تو شاید میں آپ کو آج یہ کہانی نہیں سنا رہا ہوتا. پر اس کہانی میں اتنی عجیب چیزیں ہوئی ہیں کہ آج تک کوئی یہ حتمی طور پہ نہیں بتا سکتا کہ اس دن اس پہاڑ پر ہوا کیا تھا. پہلی عجیب چیز تو یہ ہے کہ جو ٹینٹ ہے وہ اندر سے پھٹا ہوا تھا, جیسے کسی نے کوئی چھری لے کر اندر سے ٹینٹ پھاڑا ہو یا رات میں ان کے ٹینٹ میں کوئی ایسی چیز آ گئی ہو جس سے بھاگنے کے لیے, جس سے ڈر کر وہ اندر سے ٹینٹ پھاڑ کر باہر گئے ہیں. ان کا جو سارا سامان تھا وہ لے کر نہیں گئے, یعنی وہ جلد میں کسی چیز سے بھاگ کر جا رہے تھے. اینڈ انٹرسٹنگلی جو ان کے قدم تھے وہ بھاگنے والے نہیں تھے, وہ آرام سے تھے, جیسے انہوں نے ڈیسائیڈ کر کے باہر جا کر ایک ڈائریکشن کی طرف وہ چل کر گئے. اور جو قدم تھے برف میں وہ بوٹس کے نہیں تھے, وہ بیئر فٹ تھے یا صرف موزے میں یہ لوگ تھے. آپ خود سوچیں, ایک ایکسپوز سلوپ پر جہاں ٹیمپریچر -40 ہے, اپنا سارا سامان چھوڑ کر کیوں کوئی لوگ ننگے پیر برف میں چلنا شروع کر دیں گے؟ کیا ہی ایسی چیز تھی جس نے ان لوگوں کو فورس کیا کہ -40 ٹیمپریچر میں تیز ہوا میں اپنا ٹینٹ کا کمفرٹ چھوڑ کر آپ کہیں اور جائیں؟ جب سرچ پارٹی نے ان کے فٹ سٹیپس فالو کیے تو تھوڑی ہی دور ایک درخت کے نیچے ان کو 2 ڈیڈ باڈیز ملی. ایک چیز ہوتی ہے پیراڈاکسیکل انڈریسنگ. جب آپ کو اتنی ٹھنڈ لگے, ہائپوتھرمیا کی جو لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے, تو آپ کو ایسا لگنا شروع ہو جاتا ہے جیسے آپ کو گرمی لگ رہی ہے, اور اتنی گرمی لگ رہی ہے کہ آپ سارے کپڑے اتار دیتے ہیں. دیٹ وڈ ایکسپلین دیم بینگ بیئرلی ڈریسڈ. بٹ یہاں پر جو ایک عجیب چیز تھی کہ 5 میٹر تک درخت پر جو برانچز ہیں وہ ٹوٹی ہوئی تھی اور ان کے جو ہاتھ تھے وہ اسکریپڈ تھے, جس کا مقصد ہے کہ انہوں نے کوشش کی تھی درخت چڑھنے کی. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس چیز سے بچ کر درخت چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے یا کس چیز سے دور جا رہے تھے, ٹرائنگ ٹو سیک ہائر گراؤنڈ. ان کے تھوڑی ہی دور 3 باڈیز اور ملی. ان کے بھی نہ جوتے تھے, نہ گلوز تھے, نہ ان کا سر کور تھا. آخری جو 4 باڈیز ہیں وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مہینوں لگ گئے. جو آخری 4 باڈیز ملی ہیں وہ 2 مہینے بعد ملی ہیں, اور جہاں آپ پہلی 4 باڈیز میں کہہ سکتے تھے کہ ہائپوتھرمیا تھا, ٹھنڈ تھی, ادھر جو عجیب بات تھی all 4 باڈیز ہیڈ میسو انجریز. ایک کا اسکل ایسے فریکچرڈ تھا جیسے اس نے بار بار کسی چیز پہ اپنا سر مارا ہو. ایک کی انٹرنل بلیڈنگ ہوئی تھی, 2 کے ربس فریکچرڈ تھے, اور سب سے جو عجیب بات ہے کہ جو خاتون تھیں ان کی زبان مسنگ تھی. 2 ڈیڈ باڈیز کی جو آئی ساکٹس تھیں وہ اندر سے اسکریپ آؤٹ کی ہوئی تھی. تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ یہ سب کس نے کیا؟ ڈاکٹرز نے بولا کوئی انسان یہ نہیں کر سکتا. آپ اگر انٹرنیٹ پہ جائیں تو آپ کو کئی تھیوریز ملیں گی کہ اس دن ادھر کیا ہوا. سب سے پاپولر تھیوری تو ایولانچ ہی ہے کہ یار برف اتنی جمی ہوئی تھی اور اتنی سخت تھی کہ وہ جب ان پہ گری ہے اس کی وجہ سے انجریز ہوئی ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ سٹوو جلا رہے تھے تو شاید اس کا جو دھواں ہے وہ ٹاکسک ہو گیا, اس سے بچنے کے لیے یہ لوگ ٹینٹ پہاڑ کر گئے ہیں. بٹ دیٹ وڈ ناٹ ایکسپلین دی انجریز.
کچھ لوگ تو ایلینز بھی کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اس ایریا میں یا اس ایریا کے قریب اس دن ہوا میں لائٹس یا آربٹس نظر آئے تھے. آفیشیل گورنمنٹ کی جو انویسٹیگیشن ہوئی انہوں نے تو کہا نیچرل کازز تھے, بٹ وہ ایک سوویٹ ٹائم تھا جہاں انفارمیشن کو سیکرٹ رکھا جاتا تھا. تو بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ کنسپیریسی تھیوریز ہیں. جو سب سے عجیب بات ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے کپڑوں پر ریڈیشن ملی تھی. تو اب خدا جانے کہ اس وقت کیا رشین گورنمنٹ وہاں پر کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہی تھی جس کی وجہ سے ان تک ریڈیشن آئی, یا ان کی کوئی ریڈیشن پوائزننگ ہوئی, یا ان کا ذہنی توازن جو ہے اس سے خراب ہوا, اور اس ایکسپیریمنٹ کو چھپانے کے لیے رشین گورنمنٹ نے پھر یہ کور اپ کیا, یا انٹیلیجنس نے ان کو چیز ڈاؤن کر کے مرڈر کر دیا. شاید ہمیں کبھی نہ پتہ چلے کہ ڈیاٹلوف پاس پہ اس دن ہوا کیا, پر جس طرح سب کو یہ باڈیز ملی ہیں یقیناً اس کی کوئی ایزی ایکسپلینیشن ہمیں نہیں نظر آتی. اگر آپ کہانی گھر پہ اسی طرح کی کہانیاں مسٹریز سننا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیں. اینڈ اف یو ہیو مسٹریز اینڈ اسٹوریز لائک دس لیٹ اس نو ایٹ thepakistanexperience@gmail.com.